السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ شیخ اللہ میرا نام وبرکاتہ۔ محمد یاسین انڈیا۔ محمد یاسین انڈیا سے۔ شیخ میرا ایک سوال تھا کہ اگر امام صاحب سے نماز میں غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر اگر ظہر کی نماز پڑھا رہے امام صاحب اوکے، اور وہ تین رکعت میں جیسے اگر تین رکعت میں بیٹھ گئے اور پیچھے لقمہ دینے والے بھی لقمہ نہیں دیا، امام صاحب سلام پھیر دیے، نماز کے بعد مقتدی لوگ بولے کہ ایک رکعت نہیں پڑھی ہے، ایک رکعت تین رکعت پڑھی ہے یا پھر 5 رکعت پڑھی ہے، تو سجدہ سہو بھی نہیں ہوا، اوکے۔ تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے امام صاحب کو؟ امام صاحب کو کیا کرنا جزاک اللہ خیر۔ چاہیے؟ السلام وَإِيَّاكُمْ علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جڑ جائیے، تاکہ اس طرح کی خوبصورت اور علمی پیاس ہم آپ کی بجھاتے رہیں اور یہ خوبصورت ویڈیو آپ تک ریگولرلی پہنچتی رہیں۔ دیکھیے، یہ واقعہ جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا ہے، بالکل ایسا ہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہوا، اور یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے بڑے عالم دین ہیں شیخ سعد الشتری، ان سے سعودی ٹی وی پر یہی سوال ہے۔ وذكرها بعد السلام فهل يستأنف الصلاة؟ اس نے نماز پڑھی اور ایک رکعت یا 2 رکعت چھوڑ دی، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سماحت الشیخ، إذا نسي الإنسان ركعة وسلم، اگر ایک انسان نماز میں بھول ہو جائے، اس کو رکعت بھول گیا اور پھر وہ سلام بھی پھیر لے قبل إكمال صلاته فإن ذكر قريبا فإنه يأتي ببقية الصلاة، اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے، سلام پھیر لیا ہے اور پھر اس کو یاد آ گیا ہے یا یاد دلا دیا گیا ہے، تو پھر وہ نماز میں دوبارہ سے لوٹے اور اس نماز کو پورا کرے۔ ثم يجلس للتشهد ثم يسلم، یأتی بالرکعہ، اگر ایک رکعت چھوٹی ہے، 3 اس نے پڑھ لی ہے تو ایک رکعت پڑھ لے اور تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیرے، ثم يسجد ثم يسجد، اس کو پھر سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ فقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله ابو عنه ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی، ثم سلم ثم سلم، في ناحية المسجد، اور پھر آپ مسجد ہی میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھائی، 4 رکعت نماز پڑھانی تھی، 2 رکعت پڑھائی، پھر مسجد ہی میں آپ تشریف لے گئے اور بیٹھ گئے۔ قام له رجل يقال له ذو اليدين، ایک شخص، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اور اس شخص کو لمبے والوں ہاتھوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لمبے ہاتھ تھے اس شخص کے۔ قال يا رسول الله أنسيت أو قصرت الصلاة، اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کیا نماز یا تو کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم أفعل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، نہ ہی نمازوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ قال بلى يا رسول الله، قال بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا ہی کیا ہے۔ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، بتائیے۔ الصحابة فأخبروه بوقوع ذلك، فاپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور 2 نہیں پڑھی ہیں۔ فأتى بالركعتين الباقيتين، فاپ علیہ الصلوۃ والسلام جو باقی 2 رکعت نمازیں تھیں آ کر ادا کریں، ثم سلم، ثم سلم، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، سجد سجدتين ثم السهو، سجدہ، پھر سجد سہو کیا، ثم سلم، ثم سلم، پھر آپ نے سلام کرنے کے بعد 2 رکعت نمازیں پڑھ لی، 2 رکعت تو پہلے پڑھ لی تھی، پھر 2 رکعت بعد میں پڑھی اور سجدہ سہو کیا۔ وأما إذا كان الفاصل كثيرا، اما اذا كان الفاصل كثيرا، اگر ایک آدمی بھول گیا ہے، گھر چلا گیا ہے یا ایک آدھ دن کے بعد اسے یاد آیا ہے، فحينئذ تعيد الصلاة، فحینئذ، پھر ایسی صورت میں اسے پوری نماز 4 کی 4 رکعت لوٹانی چاہیے۔ كاملة، وذلك
لأنه لا بد من موالاة أطراف الصلاة. کیونکہ پھر اس کو جو نماز کی کیفیت تھی اسے وہ لوٹانی پڑے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کے امام کو اگر 3 رکعت پڑھی تھی اس نے تو 1 رکعت پڑھ کر اس سے وہ 1 رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کر لے اور انشاءاللہ تعالی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. اور یہی طریقہ ہے کہ اگر امام بھول جائے اور اس کو لقمہ نہ دیا جائے تو وہ اپنی نماز کو اس طریقے سے پورا کر سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.